ہر طرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا شان اقدس بیان کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہے ولادت، ایک ہے صورت اور ایک ہے سیرت۔ تین چیزیں ہیں۔ ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی وہ عظیم الشان ولادت ہے کہ محبوب مصطفیٰ کی ولادت بھی بے مثال ہے، آپ کی صورت بھی بے مثال ہے اور آپ کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اور کسی بھی شخصیت کا تذکرہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ کوئی بھی سوانح حیات لکھتا ہے، کتنی بڑی شخصیت ہو، بادشاہ ہے، نواب ہے، سردار ہے، ملک کا بادشاہ ہے، عالم ہے، حافظ ہے، مفسر ہے، محدث ہے، یہاں تک کہ اولیاء اللہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تک، کسی بھی شخصیت کا تعارف اور تذکرہ جب ہوتا ہے تو ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ فلاں جگہ میں پیدا ہوا، فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں زبان بولتا تھا، اتنی تعلیم حاصل کی، اتنے کارنامے سر انجام دیے اور جو خدمات کی اس نے زندگی کے اندر، جو اس نے عظیم الشان کارنامے انجام دیے، اس کی سوانح عمری لکھی جاتی ہے، اس پر کتابیں لکھی جاتی ہیں کہ کہاں سے آیا، کہاں رہا، کیسے سفر کیا، کیسے حضر میں رہا، کن کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اٹھنے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا۔ ولادت سے لے کر یہ بیان کرتے رہتے ہیں اور یہ کارنامے سر انجام دیتا رہا اور یہ خدمات کرتا رہا اور اتنے بڑے کارنامے انجام دیے اور چلتے چلتے فلانے مقام پر اور فلانی تاریخ اور فلانے سال کو وفات پا گیا اور کتاب بند ہو گئی۔ اور کس کی کتاب بند ہو گئی؟ لیکن میرے محترم دوستو، آج میں جس ذات اقدس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آج میں جس ذات اقدس کی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے میرے اور آپ کے آقا، وہ ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہ ہے سراج المنیر کی ذات، جس کا تذکرہ عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جس کا تذکرہ جنت تک جا کر پہنچتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ بھی ذرا بولے۔ عالم ارواح سے شروع ہوا اور اس کا تذکرہ پھر جنت تک جاتا ہے۔ جس طرح آج محفلیں سجائی جاتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں، لوگ جمع ہوتے ہیں اور مہمان خصوصی کا انتظار کیا جاتا ہے، اسی طرح فرمایا اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کا بھی ایک جلسہ فرمایا۔ رب کائنات نے عالم ارواح کے اندر 2 جلسے منعقد فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 2 جلسے منعقد فرمائے ہیں اور 2 کانفرنسیں منعقد فرمائی ہیں۔ ایک کانفرنس کا نام تھا توحید کا کانفرنس اور ایک کانفرنس کا نام تھا ذکر مصطفیٰ کانفرنس۔ رب کائنات نے ایک کانفرنس بلائی جس میں مجھے بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا۔ اس کانفرنس میں میرا روح بھی موجود تھا، آپ کا روح بھی موجود تھا۔
اس کانفرنس میں مسلمان کا روح بھی موجود تھا، کافر کا بھی روح موجود تھا، اس کانفرنس میں موحد کا روح بھی موجود تھا، مشرک کا روح بھی موجود تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سارے کے سارے انسانوں کی ارواح کو اللہ رب العالمین نے اس کانفرنس میں بلایا تھا، اور ساری کانفرنس میں سارے کے سارے انسانوں اور جنوں کی ارواح موجود تھے۔ رب کائنات نے فرمایا الست بربکم، کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا مالک نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رازق نہ ہوں؟ قالوا بلا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانیت کی ارواح نے کہا بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، ہاں ہاں تو ہمارا مالک ہے، ہاں ہاں تو ہمارا خالق ہے، ہاں ہاں تو ہمارا مالک ہے، سب کچھ تو ہی ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور کانفرنس کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، سب کے ارواح واپس چلے گئے، کانفرنس ختم ہو گئی۔ پر ایک اور کانفرنس اللہ رب العالمین نے منعقد فرمائی، ایک اور کانفرنس اور ایک اور جلسہ رب کائنات نے منعقد فرمایا۔ اس کانفرنس اور اس جلسے کا مقرر رب العالمین تھا۔ کون تھا؟ بیان کرنے والا، تذکرہ کرنے والا، خطاب کرنے والا کون تھا؟ اللہ رب العالمین کی ذات تھی۔ اس کانفرنس میں میرا روح بھی نہیں تھا، آپ کے ارواح بھی نہیں تھے۔ اس کانفرنس میں صرف اور صرف انبیاء اور رسول کو اللہ رب العالمین نے مدعو فرمایا۔ وہ کانفرنس عام تھی اور یہ کانفرنس خاص ہے۔ عام اور خاص ہوتے ہیں نا، مہمان عام ہوتے ہیں اور مہمان خاص ہوتے ہیں۔ وہ کانفرنس عام تھی، ساری انسانیت کے ارواح کو اللہ رب العالمین نے جمع فرما کر الست بربکم فرمایا، اور فرمایا کہ یہ کانفرنس مخصوص تھی جس میں صرف اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کو جمع فرمایا، سارے انبیاء اور رسول کو جمع فرمایا۔ اور رب کائنات نے سب کو جمع فرمانے کے بعد ان سے کہا، ان سے کیا فرمایا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ رب کائنات خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب سننے والے کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء اس کانفرنس میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب رب کائنات نے اپنے انبیاء علیہ السلام سے عہد و پیمان لیا۔ کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا۔ فرمایا کہ اے میرے انبیاء، اے میرے رسل، اے میرے پیغمبر، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، میں تمہیں عبادت بھی دوں گا، میں تمہیں ریاضت بھی دوں گا، میں تمہیں اخلاص بھی دوں گا، میں تمہیں استقامت بھی دوں گا، میں تمہیں مجاہدہ بھی دوں گا، ہر چیز میں تمہیں دے دوں گا، ہر چیز میں تمہیں دے دوں گا۔ ثم جاءکم الرسول، اس کے بعد میرا ایک پیغمبر آئے گا، میرا محبوب آئے گا، میرا حبیب آئے گا۔ آج میرے ساتھ وعدہ کر لو، جس کی زندگی میں میرا محبوب آئے گا، اپنی نبوت کو بھی چھوڑ دینا، اپنی رسالت کو بھی چھوڑ دینا، اپنی شریعت کو بھی چھوڑ دینا، اپنے دین کو بھی چھوڑ دینا، میرے محبوب پر کلمہ پڑھ کر اس کی شریعت کو اختیار کرنا، اور اس کی امامت میں اس کے مقتدی بن کے اس کا امتی بن جانا۔ پھر سبحان اللہ کہو نا، کیا مقام ہے میرے آقا اور آپ کے آقا کا، کیا مقام ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا مقام ہے جناب اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کی امامت کے لیے، جن پر کلمہ پڑھنے کے لیے، جن پر ایمان لانے کے لیے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ لیا کہ میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، نبوت بھی دوں گا، شریعت بھی دوں گا، دین بھی دوں گا، ہر طریقت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا، لیکن میرا
پیغمبر جب آئے گا تو تمہاری شریعت بھی ختم، تمہاری نبوت بھی ختم، تمہاری عقیدت بھی ختم، اب تم کو میرے محبوب کا امتی بن کر اس کی شریعت پر چلنا ہوگا۔ ماہ ربیع الاول ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ کی سیرت بھی اعلیٰ، آپ کی صورت بھی اعلیٰ، آپ کی ولادت بھی اعلیٰ، آپ جیسی ولادت نہ ہوئی ہے نہ کسی کی ہوگی، آپ جیسی صورت نہ کسی کو ملی ہے نہ کسی کو ملے گی، آپ جیسی سیرت نہ کسی کو ملی ہے نہ قیامت تک کسی کو ملے گی۔ کیا حسن و جمال تھا، کیا حسن و جمال تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے محترم دوستو، حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے حسن کے 100 درجے بنائے۔ کتنے؟ حسن کے 100 درجے بنائے، 99 درجوں کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا، بقایا ایک درجے کو 2 ٹکڑے کیا۔ کیا کیا؟ ایک درجے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا درجہ پوری کائنات کے انسانوں میں حسن کو تقسیم کیا، آدھا درجہ پوری کائنات کے انسانوں میں حسن میں تقسیم کیا، اور آدھا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ کتنا دیا؟ حسن یوسف تو مشہور ہے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، تو آدھا 99 کو سائیڈ میں رکھ دیا اور ایک کو آدھا کیا، آدھا پوری کائنات حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں میں تقسیم کیا، اور آدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور 99 حسن کے 99 درجے سارے کے سارے میرے اور آپ کے محبوب کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ کرو نا، اور آپ اور محبت کے ساتھ، اور محبت کے ساتھ پوری اللہ رب العالمین حسن بنایا ہوگا۔ کیسا بنایا ہوگا؟ فرمایا 100 درجے میں بنایا، ایک درجے کو تقسیم کیا، ایک آدھا درجہ پوری کائنات کے انسانوں کو ملا، آدھا درجہ حضرت یوسف کو ملا، جو آج پوری کائنات میں مشہور ہے کہ یوسف سے بڑھ کر کوئی حسین نہیں ہے۔ لیکن میرا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کہتا ہے کہ 99 حصے حسن کے میرے اور آپ کے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرو نا، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ کتنا حسین ہوگا، کتنا حسین ہوگا۔ پھر میرے اور سنو، دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا قاری طیب صاحب، دارالعلوم دیوبند کا محتمم شیخ الحدیث محدث قاری محمد طیب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جمال کے بھی 100 درجے پیدا فرمائے، ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے جمال۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جمال کے بھی 100 درجے فرمائے، ان میں سے ایک ذرہ بھی کسی کو نہیں دیا۔ 100 کے 100 جمال کے درجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ کتنا حسن و جمال ہوگا، میں اور آپ بیان کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ شمائل میں آتا ہے، ترمذی میں آتا ہے، آقا کی صورت بیان کرنے والے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا، ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا، لیکن فرمایا کہ یہ تو ہماری نظر ہے، ہماری نظر کہاں تک جائے گی؟ آقا کا حسن و جمال تو اللہ بیان کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے میرے محترم دوستو۔ اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شان عطا فرمایا، وہ مرتبہ عطا فرمایا، اس کی ولادت کو اگر ہم بیان کریں تو میرے محترم دوستو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ محدث بھی بیان کریں، مفسر بھی بیان کریں، بیان کرنے والے علماء بھی بیان کریں،
सब बयान करेंगे, लेकिन मेरे महबूब की विरादत का 1% भी बयान नहीं कर सकते। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत क्या होगी, सीरत क्या होगी, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया। आका की विलादत भी आला, आका की सूरत भी आला, आका की सीरत भी आला। रब्बे कायनात फरमाते जो कुछ भी था मेरे खजाने में सबसे ज्यादा जो भी आला था मैंने अपने आका को दिया। फरमाया मेरे महबूब आपके चेहरे से बड़ा कोई आला और चेहरा मेरे खजाने में होता तो मैं आपको देता, आपकी आंखों से और आला आंखें मेरे खजाने में होती तो मैं आपको देता, आपकी अज़वाज से आला कोई और मेरे पास ज़ौजा होती तो मैं आपको देता, आपकी बेटियों से आला कोई बेटी होती तो मैं आपको देता, और आपके सहाबा से बढ़कर कोई और आला जमात होती तो वो मैं आपको देता। तो अज़वाज मुतहरात भी आला, आपकी बेटियां भी आला, आपके सहाबा भी आला, आपके सहाबा भी आपके सहाबा की जमात का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया में आला, तमाम अंबिया का मेरे मोहतरम दोस्तों इमाम, और आका की उम्मत तमाम अंबिया की उम्मतों की इमाम और तमाम अंबिया की उम्मतों से आला। हमें और आपको अल्लाह ने वो पैगंबर अता फरमाया, लेकिन हम कितनी कदर करते हैं, हमारी दिल में कितनी मोहब्बत है उसकी। मेरे मोहतरम दोस्तों, जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे कुछ मकामात दिखाए, कुछ खजाने दिखाए, कुछ हुकूमतें दिखाई, और फरमाया मैं आखिरी पैगंबर को अता करूंगा और आखिरी पैगंबर की उम्मत को अता करूंगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम में आए और कौम को आकर उन सारी बातों को बताया कि मेरे अल्लाह ने मुझे आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े खजाने और बड़ी बड़ी हुकूमतें दिखाई, लेकिन फरमाया कि आखिरी पैगंबर की उम्मत को दूंगा। तो उम्मत ने फरमाया, कौम ने फरमाया मूसा आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप तो अल्लाह के लाडले हैं, अल्लाह से जाकर अर्ज कर दे कुछ हमें भी दे दे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर अल्लाह के पास गए, अय अल्लाह मैंने आपने जो मुझे खुशखबरी सुनाई मैंने अपनी कौम को सुनाई, लेकिन कौम मेरे गले पड़ गई है, कौम की हमें अता कर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ मेरे करीम, मैं इस कौम को दूंगा जो जिस कौम को मैंने मन व सलवा जैसी नेमत अता करवाई, लेकिन वो खुश नहीं हुई। उन्होंने मुझसे प्याज मांगा, दालें मांगी, लिसन मांगा, उस कौम को मैं कैसे दे दूं, वो कौम इसकी हकदार नहीं है। ऐ कलीमुल्लाह मैं उस कौम को कैसे दूं जो कौम आपके कहने पर आपने कहा चलो हमारे साथ जहाद करने के लिए, तो कहने लगे ऐ मूसा तू जाने तेरा रब जाने हम यहीं पर हैं। मैं तो उस आखिरी पैगंबर की उस उम्मत को दूंगा जिनके बदन पर पेवद लगे कपड़े होंगे, जिनके पाँव में डंग के चप्पल भी नहीं होंगे, जिनके खाने में कोई अच्छा खाना भी नहीं होगा, लोग इतने मासूम होंगे, इतने गरीब होंगे, लेकिन मेरे महबूब पर इतने आशिक होंगे, इतने मेरे महबूब का इत्तबा करने वाले होंगे। जब मेरा महबूब बदर में बुलाएगा तो अपनी जान की बाजी लगा देंगे, जब मेरा महबूब अहद में बुलाएगा तो मेरे महबूब पर जान की बाजी लगा देंगे, मेरी हुकूमत तो उनको अता करूंगा। फिर तारीख उठाकर देखो, मुफस्सिरीन भी लिखते हैं, मुहद्दिसीन भी लिखते हैं, ये हुकूमत किसको मिली? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला, ये हुकूमत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मिली। और मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बादशाह उसने अपना एक जासूस और कातिल भेजा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने के लिए। वो पहुंचा, सहाबा इकराम से पूछा तुम्हारा वो प्राइम मिनिस्टर हाउस कहाँ पर है, प्रेसिडेंट हाउस कहाँ पर है, चीफ मिनिस्टर हाउस कहाँ पर है, तुम्हारा बादशाह का बंगला कहाँ पर है जहाँ पर तुम्हारा बादशाह रहता है? उन्होंने कहा कि रूम और फारिस आने वाले कासिद
ہمارے یہاں نہ پلان ہاؤس ہے نہ چیف منسٹر ہاؤس ہے، ہمارا بادشاہ فلانے جنگل میں بیت المال کے اونٹوں کو چرا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ بیت المال کے اونٹوں کو وہاں جنگل میں چرا رہا ہے، اگر ملاقات کرنی تو وہاں جا کر ملاقات کرو۔ بادشاہ تو ایسے ہوتے ہیں، حکمران تو ایسے ہوتے ہیں۔ وہ جنگل میں چلا گیا، ایک بڑا درخت دیکھ کر اس پہ چڑھ کے بیٹھ گیا۔ اس نے سوچا یہ آخر تھکا مارا تھک جائے گا، آخر تھوڑی دیر کے لیے آ کر لیٹ جائے گا، سو جائے گا اور میں اپنا کام کر لوں گا۔ وہ اوپر چڑھ کے سو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی تھکے، اونٹوں کو چرا چرا کر تھک جاتا ہے، فرمایا کہ جا کر اس درخت کے نیچے تھوڑا سا آرام کر لوں۔ آپ آ کر لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے۔ اب وہ طاق میں بیٹھا کہ آنکھ لگ جائے، سو جائے اور میں شہید کر لوں۔ آپ کی آنکھ لگنے والی تھی کہ ایک شیر آیا۔ کیا آیا؟ درندہ شیر۔ شیر جانتے ہو نا شیر کو، جو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے، وہ شیر آیا۔ تاریخ میں آتا ہے، کیا بات ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ عمر فاروق سویا رہا اور وہ شیر چاروں طرف ارد گرد اس کا پیرا دیتا رہا۔ عمر فاروق سو رہا اور وہ چاروں طرف پیرا دیتا رہا، پیرا دیتا رہا، پیرا دیتا رہا۔ عمر فاروق کی آنکھ کھلی اور کہا کہ شیر جان تیری مہربانی، میں جا رہا ہوں، آپ بھی جا۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فوراً چھلانگ لگائی، نیچے اترا ہے عمر۔ اشہد اللہ الہ، سب کہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے عمر، تیری جنگل کے شیر بھی مانتے ہیں، تیری جنگل کے شیر بھی مانتے ہیں، ایسے حکمران۔ اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے ہٹ بچھڑ گئے۔ قافلہ جا رہا تھا، کہیں بچھڑ گیا، اکیلا ہو گیا۔ راستے میں شیر آ رہا ہے، راستے میں شیر آ رہا ہے۔ اب حضرت سفینہ کو ظاہر بات ہے، اس نے کہا کہ اے شیر، تو خطرناک جانور ہے، تجھے میری خوراک کی ضرورت ہے، تو میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے کہ مجھے خوراک بنائے، لیکن تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ میں محمد کا غلام ہوں، ذرا سنبھل کے آنا۔ تاریخ میں آتا ہے شیر وہاں پر لیٹ گیا اور حضرت سفینہ اس پر سوار ہو گئے اور قافلے تک پہنچا کے کچھ بڑا کھلا دیا۔ میرے محترم دوستو، میرے محبوب کو اللہ نے صحابہ بھی ایسے دیے جن کے شیر اور جنگل کے درندے بھی مانتے تھے۔ کیوں مانتے تھے؟ کہ انہوں نے اپنے آقا کی مانی تھی۔ آج ہمارا کوئی گدھا مانتا ہے؟ ہماری نہیں مانتا، اس لیے کہ ہم نے اپنے آقا کو نہیں مانا ہے، آقا کی غلامی نہیں کی ہے۔ میرے محترم دوستو، حسن یوسف کو دیکھ کر وہاں کی مصر کی عورتوں نے پورے کٹوا دیے، لیکن میرے محبوب کے حسن کو دیکھ کر ان کے صحابہ نے اپنا پورا جسم کٹوا لیا، پورا جسم کٹوا لیا۔ وہ حسن یوسف کیا تھا جس کو دیکھ کر وہ عورتیں مدہوش ہو گئی، ہوش نہیں رہا ان کا، اتنا حسن یوسف تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، اتنا حسین بنایا تھا کہ عورتیں دیکھ کر ہوش خطا ہو جاتا تھا ان کا، وہ بے ہوش ہو جاتی تھی، ان کا ہوش کام نہیں کرتا تھا، وہ چھریوں سے پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کٹوا بیٹھی، جان بوجھ کر نہیں کاٹا تھا، بدہوشی میں کاٹا تھا۔ لیکن میرے محترم دوستو، میرے محبوب کا حسن و جمال ایسا کمال کا تھا کہ بے ہوشیوں کو بھی ہوش آ گیا۔ کیا ہوا؟ بے ہوشیوں کو بھی ہوش آ گیا۔ جو بے ہوش لوگ تھے، جن کی عقل ماری ہوئی تھی، جن کی عقل کام نہیں کر رہی تھی، جو خوبصورت پتھر دیکھ کر جھک جاتے تھے، جو خوبصورت پتھر کو دیکھ کر اپنا معبود بنا لیتے تھے، جو بڑے درخت کو لے کر وہاں پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، جو بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، وہ عقل بند کریں گے؟ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اتنے بے ہوش تھے، اتنے مدہوش تھے، اتنے بے عقل تھے۔ لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا
آقا کی تعلیمات پر عمل کیا تو ان کو ہوش آ گیا، ان کو ہوش آ گیا، پھر ایسا ہوش آیا کہ بیابان کو بھی پار کر لیا، ایسا ہوش آیا کہ جنگلوں کو بھی پار کر لیا، ایسا ہوش آیا کہ دریاؤں اور سمندروں کو بھی پار کر لیا۔ جنگل میں جا رہے صحابہ کرام، افریقہ کے بڑے بڑے جنگل، بڑے بڑے جانور، درندے، صحابہ کرام نے افریقہ کے جنگل کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے، اے جنگل بیابان کے درندوں اور چیتے اور شیر اور بھیڑیے، آج یہ جنگل ہمارے لیے خالی کر دو، ہم محمد کے غلام آج یہاں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے، محدث لکھتے ہیں، بڑے بڑے چیتے، بھیڑیے اور شیر اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو منہ میں لے کر نکل گئے، جیسے بلی نے چھوٹے بچوں کو منہ میں اٹھا کے گھومتی ہے۔ فرمایا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو چل نہیں سکتے تھے ان کو منہ میں لے کے پورا جنگل کو خالی کر کے چلا دیا کہ آؤ محمد کے غلام، ہم نے تمہارے لیے اس جنگل کو خالی کر دیا۔ اس پیغمبر کے ہم اور آپ امتی ہیں، اس پیغمبر کے ہمارا امتی ہے، اس پیغمبر کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ سورت کو اپنانا نہیں ہوتا، ولادت کو اپنانا نہیں ہوتا، سیرت کو اپنانا ہوتا ہے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا اور کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اور محبوب کی ولادت پورا سال منانے کی ہے، 10 دن کی نہیں ہے، 1 دن کی نہیں ہے۔ ربیع الاول کے 10 دنوں میں آ کر 12 ربیع الاول کو محبوب کی ولادت منایا، جشن منایا، بس خالی ہو گیا۔ جشن نہیں منانا ہے، آقا کی مشن کو اپنانا ہے۔ ایک ہوتا ہے جشن اور ایک ہوتی ہے مشن۔ اصل کامیابی مشن اپنانے میں ہے، مشن اپنانے میں، جشن منانے میں نہیں ہے۔ تو ماہ ربیع الاول ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ ہمیں سبق دے رہا ہے کہ ہماری 24 گھنٹہ زندگی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق آ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعے میں۔ آخر دعوانا